الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. متفق عليه. وعن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله بشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. متفق عليه. بزرگان محترم، عزیزوں اور بھائیوں، آج کی مجلس میں قرآن عظیم کی تلاوت، اس کے آداب اور اس کے تقاضوں سے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے۔ اس کتاب کے ذریعے اللہ جل شانہ اپنے بندوں سے مخاطب ہوتے ہیں، اپنی خوشنودی اور اپنی ناراضگی کا معیار متعین فرماتے ہیں، حلال اور حرام کی تعلیم فرماتے ہیں۔ اس کی تلاوت اللہ کو راضی کرنے والا عمل اور اس سے غفلت اللہ جل شانہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے۔ قرآن پاک کے ساتھ جو معاملہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے، اس میں بڑی غفلت پائی جاتی ہے۔ یہی چیز محرک بنی ہے آج اس موضوع کو اختیار کرنے کی۔ قرآن پاک کے کچھ حقوق ہیں جو ہمارے فرائض میں شامل ہیں۔ ایک مومن کے لیے قرآن پاک کے سلسلے میں سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ کوئی مسلمان مرد، عورت، جوان، بوڑھا، بچہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو قرآن پاک کی تلاوت نہ کر سکتا ہو۔ ابتدائی طور پر یہ ذمہ داری والدین کی اور خاص طور سے والد کی بنتی ہے کہ ہر بچے کو قرآن پاک کی تعلیم دے، کم از کم صحت کے ساتھ قرآن پاک کو دیکھ کر ناظرہ پڑھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، ایسی تعلیم دلانا والد کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کے سلسلے میں۔ آج کا جو تعلیمی نظام عام طور پر رائج ہے، خاص طور سے متوسط اور خوشحال طبقے میں، کہ بچہ جب 4 سال کا ہو جاتا ہے تو اسے کسی کانوینٹ میں، کنڈر گارڈن میں، چلڈرن ولیج میں، نرسری اسکول میں داخل کر دیتے ہیں، چلڈرن اکیڈمی میں داخل کر دیتے ہیں، اور وہاں کے نصاب اور نظام کے مطابق اس کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ معدود چند اس طرح کے اسکولوں کو چھوڑ کر جن کا نظام بیدار مغز اور ذمہ داری کا احساس رکھنے والے مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، باقی عام طور پر اس انداز کے جو اسکول ہیں ان کے نصاب تعلیم میں قرآن کریم کی تعلیم کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ بچے کی تعلیم کا آغاز ہی اس انداز سے ہوتا ہے کہ وہاں سب سے زیادہ اہمیت انگلش میڈیم، انگلش اسپوکنگ، بلکہ انگریز کا سا انداز اختیار کرنے اور ان کی نقل کرنے میں اور ان کا ایک نمونہ بننے میں صرف کر دیا جاتا ہے۔
اور تعلیم کا مرحلہ جو آگے بڑھتا جاتا ہے، بستے کا وزن بھی بڑھتا جاتا ہے اور اس کا حجم بھی بڑھتا جاتا ہے، کتابوں کی مقدار اور تعداد بڑھتی جاتی ہے، قرآن پاک کی تعلیم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح وہ جو مکاتب ہیں جو صرف قرآن پاک کی تعلیم کے لیے نہیں ہیں، ان کے نصاب میں اگر قرآن پاک شامل بھی ہے تو اس کا حصہ اتنا ہے کہ اگر پوری توجہ اس پر نہ دی گئی تو 3-4 سال مکمل کرنے کے بعد یہ بچہ قرآن سہولت کے ساتھ پڑھنے کے لائق نہیں بن پاتا۔ اس لیے جس مدرسے میں یا جس اسکول کے اندر بھی بچے کو داخل کیا جائے، سرپرست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچے کو قرآن کا ناظرہ پڑھانے کی ترتیب بنائے۔ علماء انگلش میڈیم اسکول میں پڑھانے کے مخالف نہیں ہیں، کسی زبان کے مخالف نہیں ہیں، لیکن علماء کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ بچوں کو قرآن پاک اور بنیادی دینی تعلیم سے آراستہ کرائیں، ان کا عقیدہ درست ہو، اپنے دین کے سلسلے کی بنیادی معلومات ان کو معلوم ہو، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس کو وہ جانیں۔ پاکی ناپاکی کے جو ابتدائی وسائل ہیں جو تعلیم الاسلام وغیرہ کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، ان کو وہ جانیں، اسلامی اخلاق سے واقف ہوں، اور کم از کم قرآن پاک دیکھ کر پڑھنے کی ان کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے۔ آگے آپ کو اختیار ہے، اللہ نے توفیق عطا فرمائی، آپ ان کو حافظ بنائیں، عالم بنائیں، قاری بنائیں، یا آپ ان کو دنیاوی اعلیٰ تعلیم کے اندر مشغول رکھیں، انجینئر اور ڈاکٹر بنائیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ان کی بنیاد مضبوط ہونی چاہیے۔ تو پہلا حق تو قرآن پاک کا یہ ہے کہ ہر آدمی قرآن پڑھنے والا ہو، قرآن پڑھنا جانتا ہو۔ اگر بچپن میں والدین نے اس طرف توجہ نہیں کی تو بالغ ہو جانے کے بعد یا اور زیادہ عمر گزر جانے کے بعد آدمی خود ذمہ دار ہوگا کہ اگر اس نے بچپن میں قرآن نہیں پڑھا ہے تو کسی حافظ صاحب کے ذریعے یا اپنے ہی گھر کے اندر اگر کوئی فرد قرآن پڑھنے والا ہے تو اس کے سامنے بیٹھ کر قرآن پاک پڑھنا سیکھے۔ اسی سلسلے کی دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ بچپن میں قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن قرآن صحیح پڑھنا نہیں جانتے، مخارج کی رعایت نہیں، صفات لازمہ کی رعایت نہیں، قاف کاف سین شین تا طا ان حروف میں کوئی امتیاز نہیں ہوتا، اور اس غلطی کی وجہ سے الفاظ کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تصحیح قرآن کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ حلقے بنا کر بیٹھیں، کوئی صحیح پڑھنے والا پڑھے اور اس کے بعد باقی لوگ اس کی نقل کریں۔ یعنی اگر بچپن میں قرآن پڑھ لیا اور صحت کا خیال نہیں رکھا تو جب اللہ تعالیٰ اس کا شعور عطا فرمائے تو تصحیح قرآن کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کا معمول ہونا چاہیے۔ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے۔ توفیق جس کو جتنی ملے، کوئی 4 ختم کرتا ہے، کوئی 5 ختم کرتا ہے، کم از کم 1-2 ختم کرنے والے تو عام طور پر مسلمان ہوتے ہیں، لیکن جس ذوق و شوق اور جس محنت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت ماہ رمضان کی جاتی ہے، رمضان مبارک کے گزر جانے کے بعد پھر وہ توجہ قرآن کے سلسلے میں باقی نہیں رہتی، قرآن اٹھا کر طاق پہ رکھ دیا جاتا ہے، مہینوں ہو جاتا ہے قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کی نوبت نہیں آتی۔ یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ کم سے کم 40 دن کے اندر، اور بہتر یہ ہے کہ 1 مہینے کے اندر قرآن ضرور ختم ہو جائے، 1 پارہ یوم تلاوت کا معمول بنا لینا چاہیے۔ اتنا بھی نہ ہو سکے
تو اپنے وقت کی گنجائش اور اپنے قرآن پڑھنے کی رفتار کو دیکھ کر جتنا بھی ہو سکے کچھ نہ کچھ وقت فارغ کر کے روزانہ قرآن پاک کا معمول بنانا چاہیے۔ اس کے بعد یہ قرآن جو ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے اور اس پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا اہم جز ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس حوالے سے ایک حق قرآن پاک کا یہ بنتا ہے کہ اس کے حلال کیے ہوئے کو حلال جانے، اس کے حرام کیے ہوئے کو حرام جانے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی بھی اس کے مطابق گزرے۔ تو قرآن نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے ان کے ساتھ ہمارا معاملہ حلال جیسا ہونا چاہیے، اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کے ساتھ حرام جیسا معاملہ ہونا چاہیے۔ قرآن نے سود کو حرام قرار دیا ہے، جوا کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر کتنے چیزوں کے اوپر لعنت بھیجی گئی ہے، تو جن چیزوں کو قرآن نے حرام قرار دیا ہماری زندگی میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ جن چیزوں پر لعنت بھیجی ہے اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر، ان سے اپنے آپ کو ہم بچائیں، جھوٹ سے بچائیں، ظلم سے بچائیں، ناانصافی سے بچائیں، حق تلفی سے بچائیں، جھوٹی گواہی دینے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو قرآن پاک کے احکام پر ایمان لے آنا، قرآن پاک کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا قرآن پاک کا ایک حق ہے۔ یہ وہ ذمہ داریاں ہیں یہ ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہر مسلمان کی بنتی ہیں۔ ہم خود بیٹھ کر اپنا جائزہ لیں، سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہم کو قرآن پڑھنا آتا ہے یا نہیں، اگر نہیں تو آج اس کی فکر کریں اور جس طرح بھی ہو قرآن پڑھنے کی کوشش کریں۔ چند سورتوں کا زبانی یاد کر لینا اور نماز میں ان کو دہرا لینا صحت نماز کے لیے، قرأت کا فریضہ ادا کرنے کے لیے تو کافی ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہونا چاہیے کتاب الہی ہونے کی حیثیت سے، جو ہمارا اس کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے، اس کی ادائیگی اس کے ذریعے نہیں ہوتی۔ دراصل حقیقت ہم نے قرآن پاک کی عظمت کو نہیں پہچانا، اس کی تلاوت کی برکت کو نہیں پہچانا، اور اس کا جو مقام ہونا چاہیے ہمارے گھروں کے اندر، اس مقام کو ہم نے نہیں سمجھا۔ اللہ کی کے ذکر میں تسبیحات ہیں، درود شریف ہے، استغفار ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اب اتنی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے کہ باقی اور چیزوں کا اس کو موقع نہیں ملتا، تو انشاءاللہ یہی تلاوت اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ قرآن کا پڑھنا اللہ کو پسند ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کی طرف۔ میں نے ابھی خطبے کے بعد چند روایتیں پڑھی ہیں، ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس سے قرآن پاک کی تلاوت کے آداب بھی معلوم ہوں گے، اور اس کا جو رتبہ ہے اللہ جل شانہ کے یہاں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے ساتھ جو معاملہ تھا اس کے اوپر بھی روشنی پڑے گی۔ حفاظ کرام جن کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا، ان میں بہت سے خوش نصیب وہ ہوتے ہیں کہ جو پورے سال قرآن پاک کا دور کرتے رہتے ہیں، زبانی پڑھتے رہتے ہیں، اور ان کو قرآن مکمل ان کے سینوں میں محفوظ رہتا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر تراویح میں قرآن سننے اور سنانے کے لیے ان کو بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، لیکن حفاظ کرام کی بڑی تعداد ایسی بھی ہے کہ پورے سال میں قرآن پاک کے دور کا اہتمام نہیں کرتے، دہرانے کی فکر نہیں کرتے، یہاں تک کہ جب رمضان کا مہینہ قریب آتا ہے تو کسی کے ساتھ بیٹھ کر محنت کرتے ہیں اور کسی طرح وہ رمضان گزار دیتے ہیں، کسی طرح وہ تراویح کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ یہ محنت پورے سال کی ہے۔ ابھی جو روایتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، ان میں ایک روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔
عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعاہدوا القرآن فوالذی نفسی بیدہ لہو اشد تفصیا من الابل فی عقولها متفق علیہ۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی نگرانی کرتے رہو، دیکھ ریکھ کرتے رہو، اس لیے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قرآن لوگوں کے سینوں سے اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ نکل جانے والا ہے جتنی تیزی سے اونٹ اپنی رسیوں کے اندر نکلنے والا ہوتا ہے۔ اونٹ کے پیر پہ رسی چڑھا کر بیٹھا دیا گیا، وہ حرکت دیتا رہتا ہے اپنے پیر کو، اور جہاں رسی اتری اٹھ کر چل دیتا ہے، ریگستان کی طرف نکل جاتا ہے۔ رسی باندھ کر اونٹ والا مطمئن نہیں رہتا بلکہ نگرانی کرتا رہتا ہے۔ تو حافظ مطمئن نہ ہو جائے کہ میں تو حافظ ہوں، اسے برابر اپنے حفظ کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور اس کی شکل یہی ہے کہ تلاوت کرتا رہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الابل المعقلة ان عاهد عليها امسكها وان اطلقها ذهبت۔ تقریباً وہی مضمون ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن والے کی مثال اس اونٹ والے کی جیسی ہے کہ جس اونٹ کے پیر پر رسی چڑھا دی گئی ہو، اگر اس کی دیکھ ریکھ کرتا رہے گا تو اس کو روک کر رکھے گا، اور اگر اس کو چھوڑ دے گا تو وہ چلا جائے گا۔ یعنی اونٹ کو باندھ کر اس کے پیر پر رسی چڑھا کر اگر مالک غافل ہو جائے گا تو وہ رسی چھوڑا کر نکل جائے گا، اور اگر اس کی نگرانی کرتا رہے گا تو روک کر رکھے گا۔ اسی طرح اگر حافظ قرآن پاک کو دہراتا رہے، دیکھتا رہے، اپنے حفظ کا جائزہ لیتا رہے تو قرآن سینے میں محفوظ رہے گا، ورنہ بھول سکتا ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بئس ما لأحدهم ان يقول نسيت آية كيت وكيت بل نسي واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کے لیے یہ بات بہت بری ہے کہ وہ یوں کہے کہ میں نے فلاں فلاں آیت بھلا دی، بلکہ اسے بھلا دیا گیا۔ یعنی قرآن کے بھولنے کی نسبت اپنی طرف کرنا کہ میں نے آیت بھلا دی، یہ آیت میری یادداشت سے نکل گئی، اس کو اپنا فعل قرار دینا یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کے سینے سے وہ نکال دیا گیا۔ کیوں نکال دیا گیا؟ فرما واستذکروا القرآن، اور قرآن کو یاد کرتے رہو، اس کی یاد کا جائزہ لیتے رہو، کیونکہ قرآن لوگوں کے سینوں سے اس سے زیادہ تیزی سے نکلنے والا ہے جتنا چوپایا اپنی رسی سے نکلتا ہے۔ یہ چند صحابہ کرام کی روایتیں جو سب کے سب ایک ہی مضمون کو مختلف الفاظ میں بیان فرما رہے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کا ایک ادب یہ ہے کہ دل جمعی اور شوق اور رغبت کے ساتھ تلاوت کرے۔ عن جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن ما اختلفت علیہ قلوبکم وَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ۔ جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھو جب تک اس پر تمہارا دل جمے، جب تک دل جمعی حاصل ہو اس وقت تک تلاوت کرتے رہو، اور جب دل جمعی ختم ہو جائے تو اٹھ جاؤ۔ یعنی مقدار پوری کرنے کے لیے اتنا پڑھنا ہے، ورق پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہیں کتنا باقی ہے، جلدی جلدی مقدار پوری کر رہے ہیں، دھیان کسی اور طرف ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ جب تک دھیان لگے، توجہ ہو قرآن پاک کی طرف،
اس وقت تک پڑھے، اور جب کسی وجہ سے، کسی مشغولی کی وجہ سے، دل و دماغ میں کسی ضرورت کے تازہ ہو جانے کی وجہ سے، یا طبیعت کے اندر کسل مندی آ جانے کی وجہ سے دھیان نہ لگ رہا ہو تو نشان لگا کر رکھ دینا چاہیے۔ پھر جب طبیعت میں نشاط پیدا ہو، بشاشت پیدا ہو، دوبارہ لے کر بیٹھے۔ تو ایک ادب یہ ہے کہ قرآن کو ذوق و شوق کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور دل جمعی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اچاٹ ذہن کے ساتھ قرآن کی تلاوت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک ادب قرآن پاک کا یہ ہے کہ خوش الحانی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کا بھی یہی انداز بیان کیا گیا ہے۔ آپ ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے تلاوت کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص خوش الحانی کے ساتھ دھیان لگا کر شوق کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اذن اللہ بشیء ما اذن لنبی یتغنى بالقرآن متفق علیہ۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اذن اللہ بشیء ما اذن لنبی حسن الصوت بالقرآن یجہر به متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی چیز کی طرف ایسی توجہ نہیں فرماتے جیسی توجہ نبی کی آواز کی طرف فرماتے ہیں جو خوش الحانی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا۔ انہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھوڑے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے، ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی حسن الصوت بالقرآن یجہر به۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کی طرف اتنی توجہ نہیں فرماتے جتنی توجہ اس نبی کی طرف فرماتے ہیں کہ جو قرآن پاک کو اچھی آواز کے ساتھ اور بلند آواز سے تلاوت کر رہا۔ ایک روایت انہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یتغن بالقرآن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے کہ جو قرآن کو خوش الحانی کے ساتھ تلاوت نہ کرے، جو قرآن پاک کی تلاوت خوش الحانی کے ساتھ نہ کرے۔ یاد رہے کہ یہاں خوش الحانی سے مراد گانے کی طرح آواز میں لوث پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ خشوع و خضوع اور شوق اور رغبت اور کلام الہی کی تلاوت کا جو طریقہ ہونا چاہیے اس طرح کی خوش الحانی مراد ہے۔ کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن کی تلاوت لحون عرب میں، یعنی عرب کے لوگوں کے پڑھنے کی طرح کرو۔ تو یہ خوش الحانی وہی ہوگی کہ جو قرآن کے پڑھنے کا طریقہ ہے، شوق اور رغبت کے ساتھ اس طرح قرآن پاک کو پڑھا جائے۔ قرآن کا پڑھنا اور اس کا سننا دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس سلسلے میں دو روایتیں سنیے۔ وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو علی المنبر اقرأ علی قلت اقرأ علیک وعلیک انزل قال انی احب ان اسمعه من غیری فقرأت سورة النساء حتى اتيت الى هذه الآية فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فالتفت الیہ فاذا عیناہ تذرفان متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا حالانکہ آپ ممبر پر تھے، فرمایا کہ تم مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا میں آپ کو قرآن سناؤں جبکہ آپ ہی پر قرآن اترا ہے، آپ ہی پر نازل ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں قرآن کو دوسرے سے سنوں۔ چنانچہ میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، یہاں تک کہ جب میں اس آیت پر پہنچا کیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، جس کا ترجمہ یہ ہے
کہ اس وقت کیا حال ہوگا جب کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے آئیں گے اور آپ کو ان سب کے اوپر گواہ بنا کر کھڑا کریں گے۔ جب میں اس آیت پر پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب بس کرو، حسبک الآن، اب بس کرو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی طرف متوجہ ہو کر دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ قرآن پاک کی تلاوت کا بھی یہ اثر تھا۔ دوسرے، اس آیت کریمہ کے اندر جو مضمون بیان کیا گیا ہے، میدان محشر کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ وہاں ہر امت اور ہر جماعت کے اوپر ایک گواہ کھڑا کیا جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب کے اوپر گواہ بنایا جائے گا۔ اس وقت کے اس حال کا تصور کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگا۔ یہ تو عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابی سے قرآن پاک پڑھوا کر سنا۔ اب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرے کو سنانا۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بن کعب رضی اللہ عنہ ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن قال اللہ سمانی لکا قال نعم قال وقد ذکرت عند رب العالمین قال نعم فذرفت عیناہ وفی روایت ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک لم یکن الذین کفروا قال وسمانی قال نعم فبکا متفق علیہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت کروں، میں تمہیں قرآن پڑھ کر سناؤں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ سمانی لکا، یا رسول اللہ کیا اللہ نے آپ سے میرا نام لے کر کہا ہے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں۔ کہنے لگے وقت ذکرت عند رب العالمین، رب العالمین کے سامنے میرا نام لیا گیا، میرا تذکرہ کیا گیا۔ آپ نے فرمایا نعم، ہاں۔ فذرفت عیناہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پر میں کتنا خوش نصیب ہوں، اللہ جل شانہ کہ میرا نام لیا گیا، میرا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ ابی بن کعب کو قرآن پڑھ کر سنائی گئی۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے لم یکن الذین کفروا کی تلاوت کروں۔ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا وسمانی، اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں۔ اس پر وہ رو پڑے۔ اس جگہ ایک بات خاص طور سے توجہ کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن پڑھ کر لوگوں کو سنایا ہے عام طور پر، چنانچہ آپ کا جو فرض منصبی بیان کیا گیا ہے قرآن پاک کے اندر، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ آپ کو اللہ نے مبعوث فرمایا، آپ کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو آپ قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، ان کے سامنے تلاوت کرتے ہیں، ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی قرآن میں کیا بیان کیا گیا ہے، کیا احکام ہیں، ان کو بیان فرماتے ہیں، اس کی شرح فرماتے ہیں، حکمت کی دانائی کی باتیں بتاتے ہیں جن کو احادیث کہا جاتا ہے، اور لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا فریضہ یتلو علیہم آیاتہ ہے، جو قرآن آپ پر اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، آپ اس کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سناتے ہیں، لوگوں تک اس کو پہنچاتے ہیں۔ یہ تو آپ کا عمل تھا عام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ خاص طور پر یہاں آپ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اللہ کے حکم سے تلاوت فرمائی ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھوا کر سنا ہے۔ اس میں نکتہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقرئوا القرآن من اربع، 4 صحابہ کو نامزد فرمایا کہ ان سے قرآن پڑھا کر۔
جن میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن ثابت ہیں، حضرت سالم مولا حذیفہ ہے۔ ویسے یہ نام 5 ہو جاتا ہے روایتوں میں، بعض روایتوں میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا نام ہے، بعض میں ان کی جگہ پر دوسرے صحابی کا نام ہے۔ اگر دونوں روایتوں کو ملا دیا جائے تو یہ 5 صحابہ ہوتے ہیں جن کو معلم قرآن کہا جاتا ہے۔ ان میں بھی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاری قرآن ہونے کی حیثیت سے سب سے زیادہ نمایاں مقام حاصل ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جو خصوصیات بیان فرمائی ہیں، ان میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا اقرأہم ابی بن کعب، کہ صحابہ میں سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن پاک پڑھ کر تلاوت کا انداز سکھایا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اقرا، سب سے عمدہ، سب سے بہتر قرآن پڑھنے والا اور قرآن پاک کا معلم ہونے کی جو سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے، اسی سلسلے میں آپ نے ان کو قرآن خاص طور پر پڑھ کر سنایا ہے اللہ کے حکم سے، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ قرآن پاک کی تلاوت کا کیا طریقہ ہے، اس کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہے۔ اسی طرح استاد شاگرد سے پڑھوا کر سنتا ہے، اس کے بعد اس سند دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پاک پڑھوا کر سنا ہے اور اس کی تصویف فرمائی ہے، اور ان کو بھی معلم قرآن ہونے کا شرف ملا ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ قرآن کی تصحیح کے لیے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ کسی صحیح قرآن پڑھنے والے کے سامنے کم از کم 1-2 بار پورے قرآن کا اعادہ کر لے۔ بچپن میں پڑھا ہوا ہو سکتا ہے اس میں کچھ غلطیاں رہ گئی ہوں، ادائیگی کے اندر غلطیاں رہ گئی ہوں۔ قرآن پاک میں بعض مقامات ایسے آتے ہیں کہ لکھا ہوا بظاہر کچھ ہے، پڑھنے کا انداز کچھ ہے، کہیں الف نہیں پڑھا جاتا، کہیں لام نہیں پڑھا، حمزہ نہیں پڑھا جاتا، جیسے بئس الاسم الفسوق بظاہر لکھا ہوا بئس الاسم الفسوق، لیکن اگر معلم کے سامنے اس کو دہرائے گا جو صحیح قرآن پڑھنے والا ہے، اس کی تلاوت صحیح ہو جائے گی۔ اسی طرح حروف کی ادائیگی، جیم ہے، زا ہے، زال ہے، وا ہے، ان کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے، ان میں آپس میں فرق کیا ہے؟ سب کو جیم کی طرح یا سب کو زا کی طرح پڑھنا یہ غلط ہے۔ سین اور صاد کی ادائیگی میں کیا فرق ہے؟ ضاد کیسے ادا کی جاتی ہے؟ تا قا کے اندر کیا فرق ہے؟ سین اور شین میں کیا فرق ہے؟ قاف اور کاف میں کیا فرق ہے؟ یہ استاد کے سامنے، کسی صحیح قرآن پڑھنے والے کے سامنے جب اس کی مشق کی جائے گی تو صحت ہوگی۔ تو یہ بھی ایک ذمہ داری ہے کہ بچپن میں اگر نورانی قاعدہ کے ذریعے یا صحیح استاد کے سامنے قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملا، گھر کی خواتین سے پڑھ لیا، بڑی بوڑھیوں سے پڑھ لیا، کسی مکتب کے میاں جی سے پڑھ لیا جن کو قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا تھا، تو بعد میں اس کی تصحیح ہونی چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ چیز ملی۔ اسی طرح حفاظ کو بھی اس حدیث پاک سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ قرآن پاک کے دور کرتے رہیں۔ صحیح فرمایا گیا کہ دور کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے 1 مرتبہ، اور جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اس سال آپ نے 2 دور فرمایا ہے۔ تو یہ دور کرنا صرف رمضان کی تراویح سنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کا حفاظ کرام کو اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ چند آداب جو میں نے قرآن پاک کے سلسلے میں آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، یہ بس مجھ سے نمونہ ہمارے ہیں، یہ مکمل یہ اس کے آداب نہیں آ سکے، اس لیے کہ محدود وقت کے اندر
گفتگو کرنی مقصود ہوتی ہے۔ جو حق ہے قرآن پاک کا اس کو ہم پہچانیں۔ ایک ضروری بات جو مختصراً عرض کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن کی تلاوت سے متعلق ہیں۔ قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہوتے ہیں۔ ایک تو قرآن کی تفسیر کا مسئلہ ہے، اس کی باریکیاں ہیں، اس کے نقطے ہیں، یہ تو ماہر علماء کرام کا کام ہے۔ لیکن قرآن پاک کو عبرت پذیری کے لیے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کیا گیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایک تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، اس کی مقدار کو آگے بڑھائیں، مہینے میں ختم کریں، 40 دن میں ختم کریں، اللہ توفیق عطا فرمائے تو اس سے کم مدت میں ختم کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کسی مستند مفسر کا اردو قرآن پاک کا ترجمہ ہمارے گھر میں ہونا چاہیے۔ اکابر میں حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بیان القرآن، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب نے دیوبندی نقول اللہ منقدہ کا ترجمہ قرآن پاک، جس کے اوپر حاشیہ ہے حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، یا بعد کے لوگوں نے جو اور تصحیح کی کوشش کی ہے، جو مستند اور معتبر علماء کرام ہیں اہل حق میں سے، ان میں سے کسی کا ترجمہ گھر کے اندر رکھے، اور اگر ہو سکے تو کچھ وقت اس طرح گھر کے لوگوں کو جمع کر کے چند آیتوں کا ترجمہ سنا دیا جائے۔ اس سلسلے میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر معارف القرآن اور حضرت مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر انوار القرآن بہت مفید ہے، اور جو ضروری تشریحات ہیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اس بات کا خیال رہے کہ اس ترجمے کے ذریعے ہم مسائل نہ بیان کریں، احکام کے اوپر تبصرہ نہ کریں، طلاق ہے، نکاح ہے، عدت ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ تو بس ترجمہ دیکھ لیں اور اس کی جتنی مختصر تشریح ہے اس کو دیکھ لیں، لیکن احکام و مسائل کو جاننے کے لیے مفتیان کرام کی طرف رجوع کریں۔ ہاں، جو انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے براہ راست ایمان والوں کو مخاطب کر کے جو احکام دیے ہیں، جن اخلاق اور اعمال کی تلقین فرمائی ہے، جن چیزوں سے منع کیا ہے، ان کو دل لگا کر سنیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کے اندر ایک ادب یہ بھی بیان کیا گیا، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب حقی نور اللہ منقدہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کی تلاوت کرنے والا جب بیٹھے تو یہ تصور کرے کہ اللہ جل شانہ مجھ سے یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھنے کو سن رہے ہیں۔ اس تصور کے ساتھ جب قرآن کی تلاوت کرے گا تو کتنا شوق پیدا ہوگا، کتنی رغبت ہوگی، اسی کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی جو عظمت وہ دل کے اندر ہوگی، جب تصور ہوگا کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں۔ اور ابھی روایت آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ جتنی توجہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تلاوت کی طرف فرماتے ہیں، اتنی توجہ کسی کلام کی طرف نہیں ہوتی۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی مصنف کی کتاب اس کے سامنے پڑھی جا رہی ہو، بلکہ کسی شاعر کا کلام اس کے سامنے پڑھا جا رہا ہو، تو اس کی ساری توجہ اس کی طرف ہوتی کہ میری کتاب پڑھی جا رہی ہے، میرا بیان سنا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، میرے اشعار پڑھے جا رہے ہیں۔ یہ تو فانی مخلوق کا کلام ہے جو غلطیوں سے بھی پر ہو سکتا ہے، تخیلات کا مجموعہ ہو سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ کا کلام مقدس جب اس کا کوئی بندہ دل جمعی کے ساتھ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کی کتنی توجہ ہوگی۔ تلاوت کے اندر ہلکی سی، کم سے کم اتنی آواز ہونی چاہیے کہ اپنے کان میں اس کی آواز پہنچ رہی ہو۔ بالکل بغیر آواز کی تلاوت کرنا صرف من کے اندر، یہ بہت ادنا درجہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور ایک غلطی بعض لوگ کرتے ہیں کہ قرآن پاک سامنے رکھ کر نہ زبان میں حرکت، نہ ہونٹوں کو حرکت،
صرف انگلیاں چلتی رہتی آیت کے اوپر اور نگاہ گزرتی رہتی ہے، یاد رکھیے کہ یہ تلاوت نہیں، یہ قرآن پاک کا صرف دیکھنا ہوا۔ جس طرح کتاب کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اخبار کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ گئے کہ اس میں کیا لکھا ہے، لیکن اس کو تلاوت نہیں کہیں۔ تلاوت یہ زبان کا عمل ہے، اس لیے زبان کو اور ہونٹ کو حرکت ہونی چاہیے، اور ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ اتنی آواز کم از کم پیدا ہو کہ سناٹا ہو تو وہ آواز اپنے کان کے اندر پہنچتی ہو، بالکل بغیر آواز کے، اور صرف دیکھ کر بغیر یعنی زبان کو حرکت دیے ہوئے اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو وہ تلاوت کے اندر شامل ہی نہیں ہوگا۔ یہ چند متفرق باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی چند روایتوں کا انتخاب کیا تھا لیکن وقت ہمارا تقریباً پورا ہو گیا، اس لیے اس گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ کوئی کسی اور صحبت میں کچھ روایتوں کا ترجمہ انشاءاللہ پھر پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز وما تعلم إنك أنت العز الأكرم۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اے اللہ ہمیں قرآن پاک کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کی صحیح تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں کو قرآن پاک کے نور سے منور فرما، ہمارے سینوں کو منور فرما، قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے ہمارے دلوں کے زنگ کو دور فرما، ہمارے دلوں میں اپنی خشیت اور اپنی محبت پیدا فرما، ہمارے گھروں کو تلاوت قرآن پاک سے آباد فرما، قرآن کے سلسلے میں جو حقوق ہمارے اوپر عائد ہیں اللہ ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماہ مبارک کے جو ایام باقی رہ گئے اللہ ان کی قدر دانی کی اور صحیح طریقے پر ان کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو شب قدر کے مقبول عبادات مرحمت فرما، اس کو برکتوں سے مالا مال فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ